شیطان کا یہ چیلنج نہیں تھا کہ وہ صرف ہم سے گناہ کروائے گا، اس کا چیلنج تو اس سے بہت بڑا تھا۔ وہ تو کہتا تھا میں بنی آدم کو اللہ رب العزت کے رستے سے ہٹا دوں گا، ساری عمر کے لیے بھٹکا دوں گا، اور ساری عمر کے لیے نہ بھٹک جانا۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے فرماتی ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم سے گناہ ہوں گے لیکن ایک بڑا گناہ نہ کرنا، ایک بڑا اسراف نہ کرنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم پلٹ آنا، تم پلٹ آؤ گے تو میں پلٹ آؤں گا، تم ایک قدم بڑھاؤ گے میں 2 قدم بڑھاؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اپنی طرف پلٹنے والے لوگ بڑے ہی پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ 2 عمر ہیں، ان دونوں میں سے ایک عمر مجھے دے دے۔ دونوں ہی طاقتور تھے، پرسنالٹی، گرج، ایٹیٹیوڈ، باروب شخصیتیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے دعا کو قبول فرمایا۔ عمر بن خطاب کو ایکسپٹ کیا اور دوسرے کو ریجیکٹ کر دیا۔ پتہ ہے عمر بن خطاب کو کیوں ایکسپٹ کیا تھا اور دوسرے کو کیوں ریجیکٹ کر دیا تھا؟ جب آپ دونوں کا پرسنالٹی انالیسز کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کے اندر ایک چیز ڈومیننٹ تھی اور وہ تھی پلٹنا۔ کیا کرنے آئے تھے بھلا؟ لیکن قرآن سنا تو پلٹ گئے۔ آپ قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں، قبول اسلام کے بعد کے اس واقعے کو دیکھیں۔ ایک دفعہ سیدنا بلال حبشی سے کہہ دیا اے غلام زادے۔ حضرت بلال کو بڑی تکلیف ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کے شکایت لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور کہا عمر یہ کیا ہے؟ ایام جاہلیت کی باتیں ابھی تک؟ اس بات پہ حضرت عمر کو اتنا رنج ہوا، اتنی تکلیف ہوئی، اتنا روئے، باہر نکل کے آپ نے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا اور حضرت بلال سے کہا اس شریف زادے کو سزا دے، اس نے تجھے کہا کیا ہے؟ جبکہ دوسری طرف دیکھیں اس عمر کی طرف، اس میں اتنی انا، اتنا غرور اور اتنا تکبر تھا کہ جب وہ قتل ہونے لگا نا ایون کے، تب بھی اس نے کہا کہ ذرا میری گردن کو نیچے سے کر کے جدا کرنا تاکہ پتہ لگے یہ سردار قریش کا سارا ہے۔ اس میں پلٹنے والا کوئی عنصر نہیں تھا، قرآن تو اس نے بھی سنا ہوا تھا لیکن وہ نہیں تھا پلٹتا، اس میں تکبر بڑا تھا، غرور بڑا تھا، خاندانی وجاہت، انات، تمرد بے حد تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کل ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، یہ ایرا آف فرسٹریشن ہے، یہ ایرا آف مس انفارمیشن ہے، بہت مشکل ہے آج کے دور کے اندر۔ ہم نے نہ اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا ہے، نہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے صحاب رسول کو دیکھا ہے، ہمارے ہاں بہت سی کنفیوژنز ہیں۔ آپ دیکھیں ہر دوسرے تیسرے دن ایک فتنہ اٹھتا ہے، ہمیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل دیکھیں فیصل آباد کے اندر ایک اور خاتون اٹھی ہے، ایک مرد اٹھا ہے کہیں پہ، نبوت کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ ہم بہت مشکل دور کے اندر ہیں، ہم فتنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو اپنی طرف پلٹنے والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اسراف ہو جائے، اللہ کی طرف پلٹنے میں دیر نہ کیا کریں، جتنی جلدی ہو سکے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف پلٹ جایا کریں، اور گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگا کریں، اس کو اوپر اکرنا نہیں چاہیے۔ آپ اللہ سے معافی مانگیں گے اے ہمارے رب ہم فتنوں کے دور کے اندر ہیں، ہم ایکسٹریم کے اندر نہیں ہیں، نہ اس دور میں تھے نہ اینڈ پہ، ہم تو درمیان میں ہیں، ہم بڑے کنفیوز ہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے بغیر دیکھے آپ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں فتنے بہت زیادہ ہیں، ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، ہم بڑے مشکل دور کے اندر ہیں۔ خود کو تھوڑا سا اس بات کا ایڈوانٹیج دیا کریں لیکن پلٹا کریں، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جس قدر ہو سکے اتنا پلٹ جایا کریں، اس کے آگے جھکا کریں۔ مجھے پتا ہے کہ ہم سے 100% پرفارم نہیں ہونا، لیکن جتنا پرفارم ہو سکے اتنا تو کرنے کی کوشش کیا کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے، یہ بہت بڑی حدیث ہے، اگر آپ اسے غور کریں۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات کو نیت تو کریں کہ اے ہمارے رب ہم تیری طرف جھکنا چاہتے ہیں، ہم تیرے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں، ہم تیرے بندے بننا چاہتے ہیں، ہم بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ پرفارم ہونا یا نہ ہونا وہ اس سے اگلا سٹیپ ہے، نیت پہلا سٹیپ ہے۔ آپ نیت تو کریں، اس فتنوں کے دور میں نیت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ایون کہ جب آخری دور آئے گا نا تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایمان پہ قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے کسی نے انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ اس وقت کے قریب قریب ہی ہیں، تو ایمان پہ قائم رہنے کی کوشش کریں۔ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، یہ کوئی چھوٹی دعا نہیں ہے، آپ غور کریں۔ انت بھلا تو سب بھلا، تو کوشش کیا کریں کہ ایمان کے اوپر قائم رہیں۔ پرفارمنس تو اللہ رب العزت کی ذات کرم کرے گی تو آپ سے ہو ہی جائے گا، لیکن ایمان پہ قائم رہیں، یہ بہت اہم ہے۔